الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے یا نہ دینے کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس معاملے پر الیکشن کمیشن کی تاخیر کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ اس معاملے کا فیصلہ نہ ہونے سے قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ایک طرح کے آئینی بحران کی نظر ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن اس معاملے پر غیر ضروری تاخیر کیوں کر رہا ہے اور آخر اس تاخیر کا مقصد کیا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے حوالے سے دائر تمام درخواستوں کو یکجا کر کے درخواست پر کھلی سماعت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پی ٹی آئی سے وابستہ آزاد امیدواروں کی ایس آئی سی میں شمولیت کی دو واضح وجوہات تھیں۔ ایک، اس بات کو یقینی بنانا کہ ان امیدواروں کو آرٹیکل 63A کے مطابق پارٹی ڈسپلن کے تحت لایا جائے، اور دوسرا مقصد پارلیمنٹ میں مخصوص نشستوں کا حصول ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن کے بغیر اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا، اور اگر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تو یہ غیر قانونی ہوگا۔ تاہم کئی قانونی ماہرین اس نقطۂ نظر سے اتفاق نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس انتخابات کے بعد 21 دن کے اندر ہونا ضروری ہے۔ قانونی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ اصرار کہ پارلیمنٹ کے مکمل ہونے تک قومی اسمبلی کے اسپیکر یا وزیر اعظم یا صدر کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا بھی غلط ہے، کیونکہ پارلیمنٹ زیادہ تر انتخابات کے بعد نامکمل رہتی ہے۔ جب کچھ قانون ساز متعدد نشستوں پر جیت جاتے ہیں تو انہیں اپنی اضافی نشستیں چھوڑ کر صرف ایک نشست رکھنا ہوتی ہے۔ تاہم مخصوص نشستوں کا معاملہ کچھ مختلف ہے۔ اگرچہ الیکشن ایکٹ میں کوئی ایسی شق موجود نہیں ہے جو کسی بھی پارٹی کی طرف سے مکمل طور پر نئی فہرست جمع کرانے کی اجازت دے، اس لیے یہ ایک منفرد تکنیکی صورتحال ہے۔ اس الجھن میں مزید اضافہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ان خصوصی نشستوں پر اپنی حصہ داری کا دعویٰ کر دیا ہے۔ آج اس معاملے میں ایک نیا ٹوئسٹ دیکھنے میں آیا کہ سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کی جانب سے سینیٹر علی ظفر کو خط دکھایا گیا کہ سنی اتحاد کونسل خود ان نشستوں کی خواہش مند نہیں ہے، مگر بعد میں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے اس دعوے کی نہ صرف تردید سامنے آ گئی بلکہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ خط کے متن کا مطلب بھی یہ نہیں ہے۔ کئی حلقوں کے مطابق اس تازہ تنازع سے بچا جا سکتا تھا اگر الیکشن کمیشن اب تک یہ فیصلہ کر لیتا کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی مستحق ہے یا نہیں ہے۔ ای سی پی نے کل بھی سماعت میں اس معاملے کا فیصلہ کرنا تھا، لیکن اس معاملے کو ملتوی کر کے پھر سے اس پر دوبارہ کارروائی شروع ہو گئی۔ ایسے میں بنیادی سوال یہی ہے کہ اس تنازع کو کیوں طول دیا جا رہا ہے، فیصلہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ قومی اسمبلی اجلاس، اسپیکر، وزیر اعظم، سینٹ اور صدارتی انتخابات، سب کی نظریں قومی اسمبلی کی 25 مخصوص نشستوں پر۔ الیکشن کمیشن فیصلہ دینے میں تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ زیغم صاحب۔ دیکھیے، جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا تو تعلق جا کے بنتا ہے الیکشن کمیشن کی نیت سے، انٹینشن سے۔ ہمیں انٹینشن تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن پہ بہت سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی بھی اٹھا رہی ہے، انڈیپینڈنٹ آبزرورز بھی اٹھا رہے ہیں، پاکستان کے بھی اور دنیا بھر کے بھی۔ اب آپ دیکھیے، جو مخصوص نشستوں کا تصور ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو مناسب نمائندگی دی جائے اور اقلیتوں کو بھی مناسب نمائندگی دی جائے۔ اب یہ نمائندگی کیسے دی جائے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ یہ نمائندگی ان کو پارٹیوں کی سیٹس کے تناسب سے دی جائے گی۔ یعنی یہ تصور کیا جائے گا کہ اگر کسی پارٹی نے زیادہ سیٹیں لی ہیں تو ظاہر ہے انہیں خواتین نے بھی تو ووٹ دیا ہے نا، اسی حساب سے تو اس کو زیادہ سیٹیں ملے، اور اس کو اقلیتوں نے بھی ووٹ دیا ہے تو ظاہر ہے ان کی اتنی زیادہ نشستیں۔ آئین صرف یہ کہتا ہے، اس سے آگے کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ اب الیکشن ایکٹ جو ہے اس میں یہ بات کی گئی ہے اور ضرور کی گئی ہے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن سے پہلے اپنے جو لسٹ ہیں ریزروڈ سیٹس کے لیے خواتین کی اور اقلیتوں کی لسٹیں فراہم کریں گی، اور ان لسٹوں کی بنیاد پر ان کو، کیونکہ یہ پریفرنس ہوگی ان کی، وہ کس کو چاہتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ان کو سیٹیں ایلوکیٹ کی جائیں گی، الیکشن ایکٹ کہتا ہے۔ لیکن الیکشن ایکٹ کہیں یہ نہیں کہتا، کوئی پیونیٹیو کلاز نہیں ہے اس میں کہ اگر آپ نے نہیں کرائی تو پھر آپ کو ڈینائی کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ وہ چیز ہے جو ٹیکنیکل بات نکال لی گئی ہے۔ حالانکہ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ یہ بھی اجازت دیتا ہے، آئین بھی اجازت دیتا ہے کہ ممبرز جو منتخب ہو کر آئے وہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اب جب سیاسی جماعت کو انہوں نے جوائن کر لیا تو سیاسی جماعت کا ایک حق بن جاتا ہے اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ناک آؤٹ کر کے سیٹیں نہ دینا، خواتین کی سیٹیں نہ دینا، اقلیتوں کو سیٹیں نہ دینا۔ یہ تو ایک بہت بڑی تعداد میں جو خواتین اور اقلیتیں جو اس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ پارٹی تو دوسری بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ان خواتین
اور ان اقلیتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے. اب جو آپ کی دوسری بات تھی، دیکھیے جہاں تک اجلاس کا تعلق ہے قومی اسمبلی کا، اس کو نہیں روکا جا سکتا. قومی اسمبلی کے اجلاس کے بارے میں آئین میں بالکل واضح طور پر لکھا ہے 21 دن میں ہونا ہے. صدر صاحب پہلے بلا لے تو بلا لیں، ورنہ یہ 21ویں دن ہوگا. یہ فورم، یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کو حل کرنے کا فورم جو ہے وہ پریزیڈنسی نہیں ہے. اس مسئلے کو صدر صاحب نے حل نہیں کرنا، اس لیے اس کا صدر صاحب سے تعلق نہیں ہے. مسئلہ ہے، امپورٹنٹ ہے، لیکن صدر صاحب اس کو اسمبلی کا اجلاس روک کر حل نہیں کر سکتے. اس کو الیکشن کمیشن میں حل ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن حل نہیں کرے گا تو ظاہر ہے پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ اس مسئلے کو حل کرے گی. درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی. ابصار صاحب، کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ کوئی اتنا مشکل معاملہ ہے کہ نشستیں دی جانی ہے یا نہیں دی جانی چاہیے؟ دونوں صورتوں میں فیصلہ اب تک نہیں آ جانا چاہیے. اور پھر جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آج نشستیں مانگ لی ہیں یہ 25، آپ کے خیال میں ان کا حق بنتا ہے؟ دیکھیں، اخلاقی طور پہ تو ان کا حق نہیں بنتا، سیاسی طور پہ، اور ایک سیاسی طور پہ ایک قانونی حکم ہے جس کی وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہوں گے، لیکن اخلاقی طور پہ میں سمجھتا ہوں ان کا حق نہیں بنتا، اور یہ قانونی حکم ہے وہ دور کرنا چاہیے. اب پتہ چل گیا تو اس کو دور کرنا چاہیے، اور ہوگا بھی. آئندہ امید ہے کہ جو ابھی یہ نئی سچویشن آئی ہے کیونکہ قانون سازی اس پہ کریں گے لوگ. لیکن ایک بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اسی طرح کے ایشوز میں کیوں پڑے رہتے ہیں. مثلا وہ جو لاہور میں ہوا ہے اچھرا والا واقعہ، اس پہ اے ایس پی جو ہے شہر بانو، انہوں نے بڑا اچھا اپنا رول پلے کیا. ہم اس طرح کے لوگوں کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے کبھی بھی؟ ہم مطلب اور بہت سارے واقعات، اور اس دن کیا تھا لیکن اس کے بعد کیوں نہیں کیا؟ مطلب اویئرنیس جو ہے لوگوں کو یہ رجسٹر کروانا بار بار کہ وہ غلط ہیں اور وہ غلط نام استعمال کر رہے ہیں اس مذہب کا بھی. اور تو اس پہ دو دفعہ بھی بات ہو سکتی تھی، 3 دفعہ بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ ایشو ابھی بھی چل رہا ہے. لیکن ہم گھوم پھر کے آ جاتے ہیں جہاں، میرا یہ اپنی آبزرویشن ہے جو غلط ہو سکتی ہے، کہ ہمارا ایک نا دیوانہ ہے، ہم دیوانے ہیں کسی کے، اس کے ساتھ گرم ہوا بھی چلتی ہے نا تو ہم روزانہ بیٹھ کے اس کا مرثیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے ایک بات، ساری گفتگو کی ہے میرے معزز سینئر دوستوں نے بھی کی ہے، آپ نے بھی کی ہے، آپ تو ظاہر دانشور بھی ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ اس میں ساری گفتگو میں آپ نے الیکشن کمیشن ٹول کیوں دے رہا ہے، فلانا کیوں کر رہا ہے، ایسے کیوں کر رہا ہے، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی مان لیا سب. یہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، اس پہ کیوں نہیں ڈسکس کیا؟ یہ بنیادی غلطی کس کی ہے؟ میری ہے. چلیں اس کو کمنٹ کیجئے، کیا انہوں نے غلط جواب دیکھیں؟ سار صاحب ایک الیکشن تھا، اس کے اوپر سب کی نظر تھی کہ ہم سموتھ آگے بڑھیں گے، پر جو حالات ہیں یہ تو روز ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، اربوں لگا کے الیکشن کروا دیا ہے. کون ایک دوسرے کے پیچھے؟ میں کون ایک دوسرے کے پیچھے؟ یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کرنا پارلیمان کے اندر. آپ نے یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ غلطی کس کی ہے؟ میں آپ ایک کمپٹیشن میں ہیں، آپ ایک رنگ میں ہیں، آپ ایک باکسنگ رنگ میں ہیں، آپ کمپٹیشن میں ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے، اور آپ غلطی کر رہے ہیں اس بات پہ کہ میرے تو پیمپر بدلنے ہیں ہر ایک نے. میں نہیں بدل سکتا بھائی، میں کیوں بدلوں ان کے پیمپر، یا کوئی اور سیاسی جماعت کیوں بدلے؟ میں اخلاقی طور پہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ مناسب نہیں ہے. بالکل صحیح. مجھے بتائیں کہ جو لیٹر دیا ہے سنی اتحاد کونسل نے، ہم نے اس کو ڈسکس کیوں نہیں کیا؟ ہم یہ کیوں نہیں قوم کو بتا رہے کہ یہ بیوقوفی ہے، یہ ملے ہوئے ہیں یہ بھی اندر سے. اب صاحب اس لیٹر کو تھوڑا کلیئر کر لیتے ہیں. آپ نے بات کر دی، مجھے پتا تھا بات ضرور ہوگی. آرٹیکل 206 کے نیچے الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد، سر وہ ختم ہو گیا نا معاملہ، انہوں نے کہا ہی نہیں ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے. یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں. آرٹیکل 206 کے نیچے ان سے پوچھا گیا تھا. انہوں نے کیوں کہا ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے؟ سر سیٹیں نہیں چاہیے انہوں نے نہیں کہا. کہا ہے آپ نے لیٹر پڑھا؟ ایک تو جی بالکل میرے پاس ہے، ایک تو انہوں نے تردید کر دی ہے جو سنی اتحاد کاؤنسل والے خود ہیں. تردید میں نہیں مانتا. دیکھیں نا یہ ہے لالا پن کہ ایک بندے نے لکھ کے عدالت میں ایک چیز دی ہے آپ کے، اور پھر بعد میں وہ زبانی تردید کر رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہاں اس نے تردید کر دی. میں سر وہی لیٹر، افسر صاحب وہی لیٹر کی آخری 2 لائنز پڑھنے لگی تھی ان کا، جو ان سے پوچھا گیا تھا الیکشن کمشن کی جانب سے کہ آرٹیکل 206 کے نیچے آپ کے کتنے لوگ جیت کر آئے ہیں اور آپ کی کتنی ریزرو سیٹس ہیں. انہوں نے جواب دیا انڈرسائن سبمٹس دیٹ since no candidate contested in the general election 2024 on the symbol of Sunni Ittihad Council, therefore the list regarding women candidates does not exist, hence not submitted. یہ ان کا الیکشن لڑنے تک کا ہے. اب یہاں بات ختم ہوگی کہ پہلے نہیں تھی، لوگ بعد میں آئے نا. میں آپ کو غلط بات نہیں کرنے دوں گا. اس کی ڈیٹ پڑھیں، اس لیٹر کی ڈیٹ پڑھیں. الیکشن سے پہلے کا کب ہے؟ ڈیٹ پڑھیں. کیا 26 فروری ہے. کون سی
सर वो इलेक्शन की बुनियाद पे बात कर रहे हैं ना, 26 फरवरी में कह रही हूँ, वो इलेक्शन की बुनियाद पे कह रहे हैं कि कोई जीत के नहीं आया क्योंकि अपने निशान पे लड़ा नहीं किसी ने। एक मिनट ठहरे, कानूनी लड़ाई लड़नी है ना, वो लिख के देते इलेक्शन कमीशन को कि 81 मेंबरान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उसकी बुनियाद पे हम ये 12, 14, 15 की लिस्ट दे रहे हैं। दे चुके होंगे ये लेटर भी ना, ये लेटर इलेक्शन कमीशन ने दिया है, वो उन्हें कहते हैं आपने कोई लेटर नहीं दिया। मैं कुर्बान जाऊं, वो दे चुके होंगे, आपको पता है वो दे चुके होंगे। मैं ये कह रही हूँ दे चुके किधर है, लिखा क्यों नहीं? जा रहे ना, लिखा क्यों नहीं? खड़े हैं। अच्छा आप इसको कमेंट कर दीजिएगा, आपने पीटीआई के मैं आपको एंकर होना चाहिए, आप ऐसे ना करें बल्कि मॉडरेटर होगा कि आप लोग क्या बात की आपने। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ये उनको सीट्स नहीं चाहिए, लेटर आपके सामने है, इसमें डिस्कस करें। इस लेटर के अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़ने, इन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया, इन्होंने अपनी बेवकूफी से इस मुल्क को तबाह कर दिया है। ये बात खुद का पीटीआई के कंडक्ट में बात कर लें तो इसका जवाब देना कि ऊपर बात हुई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना क्या गलत ऑप्शन था पीटीआई के लिए? मैं लेती हूं, ये छोड़े, मैं क्यों मैं ये देखिए बात उनके सियासी उसके ऊपर बात की बात कर रहे हैं। हाँ जी अभी हुआ, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम इस पे सवाल नहीं करते, ये तो अभी आप कॉर्नर हुई है इसलिए आप सवाल कर रहे हैं। मैं क्यों कॉर्नर होगी सर, मैं नहीं कॉर्नर होती आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि आप चारों मुख्तलिफ तरह की बात रखें, चाहे मेरी बात को रद्द करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहती हूँ ये बर्दाश्त पैदा हो माशरे में भी कि हम एक दूसरे की बात को सुने, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखें। जैनब साहब आप कुछ बिल्कुल होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने पीटीआई ने बल्ले का निशान इनसे वापस किया, इनकी अपनी बेवकूफियों की वजह से गया, इनके मुखालिफिन फायदा तो उठाएंगे, तो व्हाई आरंट दे सो स्मार्ट? इन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए बार-बार, इलेक्शन के कहने पे फिर उन्होंने इलेक्शन लिया, फिर मजलूम हो गया, दुरुस्त हो गया।